آیت نمبر ہے 63. قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جاؤ، ان میں سے جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تم سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. اب یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور اللہ تعالیٰ سے اوپر والی آیت میں دیکھیے نا کہ آپ قیامت تک مہلت دیں تو میں ان کو اپنے قابو میں کر لوں گا، چیلنج کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں پر جو یہ آیت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے. یہ وہ آیت ہے آیت نمبر 63 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے منہم، جو یہاں پر اگر آپ قرآن میں دیکھیے منہم کا جو ورڈ آ رہا ہے نا طبیعہ کا منہم سے مراد جو ہے وہ انسان کی ضروریت ہے، یعنی انسان ہے، انسان کے آگے اولاد اور نسلیں ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان میں سے جو لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے تو تم جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی. اور یہ ایک لوگوں کا امتحان ہوگا دنیا میں کہ وہ کس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کے حساب سے ان کا فیوچر ہوگا. تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کے دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ سوائے چند لوگوں کے چند کا ورڈ استعمال کیا تھا. تو اگر ہم ایک دنیا میں لوگوں کو براڈ اس میں ڈیوائڈ کریں نا، یہ دو آپ سمجھیے براڈ کیٹیگری ہے نا، دو طرح کے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اس میں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں پہلی کیٹیگری دیکھیں کہ ایک اپنی زندگی گزارتے ہیں اتباع اللہ اور رسول میں، تو ان کی سمپل قرآن اور سنت کے حساب سے زندگی ہے، کچھ زیادہ اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں. اتباع شیطان کی اگر ہم بات کریں گے تو ہر چیز اللہ کی نافرمانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یعنی اگر آپ اس کو اور براڈ کریں تو یہ آپ اطاعت دونوں چیزیں جو ہے اپوزٹ ہیں ان کی لائف میں. تو اب یہ کہ یہ دو براڈ ڈویژنس ہیں دنیا میں. اب دنیا میں سمجھ لیجئے یہی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی یہی والی ڈویژنس. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو کیٹیگریز میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. تو ان میں سے جو تمہاری پیروی کریں گے، تمہارا اتباع کریں گے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، تو جو فالو کریں گے تو ان کا ٹھکانہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور سمپل وہ باتیں انڈر لائن ہے کہ ظاہر ہے جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے ان کے لیے جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ نہیں رہے، لیکن کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں. محذوف کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. محذوف کا یہ مطلب ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیے ٹرم ہے قرآن کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اگلی بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. وہ آپ اور میں اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اچھے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا کہیں پہ محذوف ہوتی ہے برے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اب تھوڑا ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے، یعنی ایک اس کو مہلت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جو تمہاری پیروی کریں گے تمہارے ساتھ ہوں گے. لیکن اب ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شیطان کی پیروی کے لیے پیدا کیا ہے یا اپنی پیروی کے لیے. تو آپ یہ ذرا پہلی بات دیکھیے، پہلی بات یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک کوشچن مارک ہے نا، یعنی یہ ایک سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو انسان ایویلویٹ کرے یا انٹروسپیکشن کرے یا تھوڑی دیر سوچے کہ میں اپنی زندگی کی جو بنیادیں ہیں یا اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ میں اللہ کی پیروی میں گزار رہی ہوں یا نافرمانی میں. اور اگر نافرمانی ہے تو مجھے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا تھا؟ کہ اس شیطان کے لیے کیا تھا؟ کیا اس لیے کیا تھا کہ میں اس کی پیروی کروں جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہے؟ پھر سیکنڈ سٹیپ پہ ایک سوال اپنے سے کریں کہ اس رب نے مجھے پیدا کیا، اس رب نے مجھے رزق دیا، مجھے والدین دیے، دنیا کی نعمتیں دی، تعلیم دی، محبتیں دی، صلاحیتیں دی. کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہوتا وہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو بھی اسٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری نعمتیں اس کے پاس ہوتی بھی ہیں. اولاد دی مثال کے طور پہ. تو اب میں کیا اسی رب کی جو میری زندگی کی بنیاد ہے وہ اسی رب کی نافرمانی، احسان فراموشی اور انکار شکر کے ساتھ میں نے رکھی ہوئی ہے؟ یعنی یہ سب غور کریں نا اپنے اوپر. اور پھر یہ سوچے کہ جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ یہ بتایا نا سرکشی، تو پھر وہ یہ آدمی آگے سوچے کہ مجھے اگر سرکشی کا رویہ اختیار کرنا ہے یا میں سرکشی کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں، ایک لڑکا سوچے تو وائے کیوں کر رہی ہوں میں سرکشی، اور وہ بھی کس کی؟ اپنے رب کی. کیوں کر رہی ہوں میں؟
یعنی آپ غور کریں نا، یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے. آپ یقین کریں اگر کسی کو اس کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا تو وہ یہ پورا جو آپ سمجھیں کہ شیطان کا جال ہے نا اس سے وہ نکل کے بھاگ سکتا ہے. یعنی وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے کتنی گہری چال چلی. دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جڑ سے کہہ رہا ہے کہ میں پکڑوں گا. تو انسان یہ سوچے کہ میں اللہ سے سرکشی اختیار کر رہی ہوں، مطلب میں شیطان کے ساتھ کروں تو بنتی بھی ہے بات. کہتے ہیں نا ہاں بھی کچھ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، اس نے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیگریڈ کیا، تو اس سے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اس اللہ سے جس نے شیطان سے تمہیں سجدہ کرانے کی کوشش کی ہم انسانوں کو، تو ہمیں اللہ سے ہی ساری مسئلے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی، بس سب کی بات ماننی ہے. اور سب میں کون ہے؟ شیطان ہی ہے. اس کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات نہیں ماننی. اور آگے آتا ہے قرآن میں، ابھی ہم پڑھیں گے آگے، کیا مجھے پتا نہیں آج ہوگا یا کل آیت آئے گی، اس میں آتا ہے کہ کرمنا بنی آدم. کرمنا سے مراد ہے کہ ہم نے انسان کا بڑا اکرام کیا ہے. ٹھیک ہے، کرم ہوتا ہے نا، کرم ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں، کہتے ہیں ہم نے بڑا کرم کیا ہے انسان پہ، بڑا اکرام کیا ہے ہم نے انسان کا، ہم نے اس کو بڑی عزت دی ہے. ہاں آج نہیں آئے گی، سیٹرڈے کو انشاءاللہ شاید کریں ہم. بڑی پیاری آیت ہے نا قرآن میں کہ ہم نے انسان کو عزت دی، ہم نے اس کو اکرام کیا ہم نے، اور اس نے اس عزت افزائی کا یہ بدلہ دے رہا ہے جو ہم نے اس کی عزت کی، جو ہم نے اس کو احترام دیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اس کی اتنی عزت افزائی اور اتنی میں اس کو اونچے لیول پر رکھتا ہوں. اور انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تب ہم بات کریں گے کہ ایسے آپ لوگ دیکھیں کیا کیا اللہ نے عزت دی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ ہمیں سیکنڈ مخلوق بناتے، مثال کے طور پہ جانوروں کو اشرف بنا دیتے، ہمیں ان کے انڈر کر دیتے جانوروں کے. ابھی ہمیں عجیب سی بات ہے کہ ہم ہنسیں شاید، لیکن اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اور بھی بہت ساری انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی نا تو میں آپ کو ایک ایک کر کے گناؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شرف انسان کو دیے، کیا عزت اللہ نے بخشی ہے، اور اس نے کیا کیا ہے شیطان نے ہمارے ساتھ اس کے کمپیریزن میں. جو نعمتیں ہیں آپ ان کو ابھی تو اتنے ہی کمپیئر کریے، جب آیت آئے گی تب ہم دیکھیں گے. اب اس کے بارے میں امام شافعی کا ایک قول ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. یعنی اس آدمی کا کیا کیریکٹر ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، یا وہ آدمی کا کیا کردار ہوگا، یا اس کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، یا اس کی کیا سنسیریٹی ہوگی، یا وہ کس قسم کی شخصیت کا حامل انسان ہوگا جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اب آپ دیکھیے کون نہیں ڈرا تھا ابھی پورے کیریکٹر اسکیچ میں؟ شیطان. اس کا رویہ، یا ہم ابھی یہی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ نہیں ڈر رہا ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک قرآن کلاس میں آتی ہیں تو ایک آپ اپنے آپ کو باؤنڈ فیل کرتی ہیں کہ ہم اتھارٹی کے انڈر ہیں الحمدللہ. کبھی آپ ایٹ کلیش اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو فتنوں سے اور نظر سے بچائے کہ کبھی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی، اللہ کا احسان. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ تو اللہ سے سامنے کھڑے ہو کے نہیں ڈر رہا، تو جو ایسا ایک اور شخص ہے کوئی دنیا میں شیطان جیسا ہے جو کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور پھر جب اللہ سے جو نہیں ڈرتا ہے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ بتائیے ایک ایک کر کے مجھے بتائیے وہ کیا کر سکتا ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ جو اس کے دل میں آئے گا. نمبر 1 مثال کے طور پہ بالکل گناہ، کھلے عام گناہ کرے گا، جس کو آپ ایک ورڈ کہہ لیں بینا. بالکل اسی طرح آپ لوگ کریں نا. نمبر 1 سٹیج پہ یہ کہہ رہی ہیں جو دل چاہے گا. بالکل پہلا تو جواب اس کا ہے یہی نا، کھلا بند اس کو، جب ڈر ہی نہیں اللہ کا نا. جیسے آپ ویسٹ میں دیکھیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کبھی کبھی وہاں کی عورتوں کو دیکھ کے، وہاں کے مردوں کو دیکھ کے ایسی کبھی فیلنگ آتی ہے کہ یا اللہ اتنی نافرمانی، اللہ کی اتنی نافرمانی، ان کا ہوگا کیا؟ مطلب ان کو کوئی خوف نہیں. ایک تو نمبر 1 یہ کوئی لمٹ نہیں رہتی پھر. ہاں اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا تکبر، شیطان کی طرح تکبر پیدا ہو جائے گا. پھر جیسے انہوں نے کہا بے حیائی پیدا ہو جائے گی. بالکل ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. گڈ ایگزامپل. ایگزیکٹلی اشرف نہیں رہتے. بہت اچھی ایگزامپل دی ہے انہوں نے کہ جو اللہ نے اشرف بنایا نا، اشرف المخلوقات کیا مطلب؟ بیسٹ کریشن. اشرف کا مطلب یہ ہے بیسٹ کریشن. وہ واقعی اشرف نہیں رہتے. وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا، قرآن میں آیت آتی ہے اسفل سافلین، نیچوں میں سے بھی نیچا. جانوروں میں سب سے نیچے ریپٹائلز ہیں.
ان کو کہتے ہیں نیچوں میں سے بھی نیچا، جو سانپ آپ سمجھ لیجئے، بچھو جو بالکل زمین سے لگ کے چلتے ہیں نا، وہ ریپٹائلز. بالکل بالکل، اس کو آپ اور باہر کر لیں اور یعنی کھول لیں بات کو، تو جو اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ شہوت اور بھوک کی مٹانے پر رکھتے ہیں، جس کو ہم فوڈ اور سیکس کہتے ہیں، اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جو کہ جانور ہے. جانور اس کے تحت زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اٹھان ایسی کی ہے، بس اس کا یہی مقصد ہے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور بلکہ اگر آپ دیکھیے تو کچھ جانور تو پھر بھی اس کے باوجود نفع مند ہے. جیسے ہم گائے کو دیکھ لیں، ہم بکری کو دیکھ لیں، اس کا تو گوشت بھی ہم کھاتے ہیں. تو مگر بیسک ان کا اپنا زندگی گزارنے کا ہی طریقہ ہے. پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ سرو کر کے جاتے ہیں انسانیت کو نا. لیکن جب انسان اتنے گھٹیا لیول پہ گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، تو وہ تو جانوروں میں بھی بدتر والی سٹیج آ جاتی ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں نا، کچھ جانور تو نفع مند بھی ہیں، مگر وہ تو ایسا انسان بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے کہ جو ایسا جانور جس کا کہ کوئی سوائے ڈسنے کے مثال کے طور پہ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ایک سانپ کو یا آپ آکٹوپس کو یا آپ جتنے بھی یہ کریں نا، یہ خاص طور پہ جو ڈینجرس قسم کے زمینی کیڑے ٹائپ ہوتے ہیں، تو ان کی کیا ہوتی ہے سوائے وہ کرنے کے نا، ڈنک مارنے کے یا آپ کہہ لیجئے ڈسنے کے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. کروکوڈائل کو آپ دیکھ لیجئے، سوائے ڈرنے کے اور کھانے کے اس کو، اور مطلب اس سے دیکھ کے ڈر پیدا ہونے کے اور کوئی تصور نہیں آتا کروکوڈائل کا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور ایک سینگ ہے بہت بڑے ان کی بزرگ کی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تم ایسے شخص سے ڈرو کہ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے. یعنی اس شخص کا، میرے پاس ایکچولی انگلش میں لکھا ہوا ہے نا، تو میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں، تو ایگزیکٹلی وہ ہو نہیں رہا ہے. مطلب مراد یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ سے جس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، یعنی تقویٰ نہیں ہے نا، تو وہ شخص اپنے معاملات میں یا لوگوں کے ساتھ بھی اس کے اندر کوئی ڈر و خوف کا معاملہ نہیں ہوگا. یعنی جب وہ آپ کا وقت پڑے گا تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کے اوپر کوئی زیادتی بھی کر گزرے گا، آپ کا مال بھی کھا سکتا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بالکل دوسروں سے بھی، نیک لوگوں سے بھی بدگمان کر سکتا ہے. یعنی بہت کچھ آپ کے وہ نقصان کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو ہی چھوڑا ہوا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا وجود نہیں ہے. جب اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ نا، تو وہ کبھی ایک سنسیئر یا ایک کیریکٹر والا انسان نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا بڑا کیریکٹر والے، بڑے اچھے کردار کے لوگ ہیں، کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کیریکٹر والے ہوتے ہیں، اس انسان کا آپ اعتبار نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک سمپل، حالانکہ یہاں کوئی ٹاپک نہیں، میں ویسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ دیکھیں، ہم اگر اپنی بچیوں کے یا بچوں کے رشتے دیکھتے ہیں نا، تو جو لیسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دین. جبکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اور بھی چیزیں دیکھو. کتنی زبردست حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ تم عورت میں اس کا مال بھی دیکھ سکتے ہو، کف بھی دیکھ سکتے ہو. کف جو ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے آپ کی برابری میں ہونا. یہ بہتر ہوتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آپ کا ہے وہی اس کا بھی. اور یہ چیز سب ہے، کوشش کر لو، نہیں ملے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں زبردستی نہیں ہے. اور بھی چیزیں یعنی مختلف ہے نا. حسن بھی دیکھو، ہے نا، ساری جی ہاں نسب ہے، نسب بھی دیکھو، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہم بات کریں نا خاندانی ہونا، یہ بھی دیکھو. اور پھر دین ہے. اور پھر کیا کہا؟ دین حاصل کرنے میں تم جو ہے نا زیادہ کامیابی حاصل کرو، یعنی اس کے لیے کوشش کرو. سب سے پہلے دین دیکھو. تو اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکے کے پاس کیونکہ پیسہ ہے بس یہ کافی ہے. اگر وہ شراب پیتا ہے کوئی بات نہیں، یہ لڑکی اس کو ٹھیک کر لے گی. لوگ کہتے ہی ہیں اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کی گرل فرینڈز بہت ہیں یا کیریکٹر کا اچھا نہیں ہے، اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں پیسہ تو ہے نا، نسب بہت ہے، یہ کہ فلاں اس کے خاندان کے، مغلوں کے خاندان کے مثال کے طور پہ، تو بس اس لیے کر دیا کہ نام ہے بہت زیادہ. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ان کا یہ ہے ایک سینگ، میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں، حدیث نہیں ہے، ایک سینگ ہے. لیکن ایک آدمی کا بات تو سمجھ میں آنے والی ہے نا، کہ جس کی زندگی میں اللہ ہی نہیں ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہیں دور، اللہ تعالیٰ کو پیچھے اپنی لائف میں کیا ہوا ہے، تو وہ کیا لوگوں کے ساتھ ڈر کے معاملہ کرے گا جب اسے اللہ کا ہی ڈر نہیں، اس کو تو یہی خوف نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ جو نہ کرے کم ہے، وہ والی بات ہے. اچھا، پھر ہم یہاں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، حالانکہ یہی آیت ہے، اسی طرح کے آگے بھی آیت آئیں گی، مگر تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم ابھی تو آگے دیکھیں گے تو اور مزید آپ کو پتا چلے گا اس کی چالیں کیسی ہیں. لیکن یہاں رک کے بھی جو ایک آئیڈیا اس کا ہو رہا ہے، اور جو اس نے اتنا
جیسے کہتے ہیں نا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے بچنا جو ہے شیطان سے ممکن ہے؟ مطلب آسان ہے، مشکل ہے، ممکن ہے؟ یہ میرے سوال ہے، بتائیں بینا۔ کہہ رہا ہے کہ چند بچیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایکسپٹ تو کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو کبر ہے اور پاسبلٹی ہے، آلدو اٹ از ڈیفیکلٹ لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، الحمدللہ۔ اور آپ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہے تو بہت مشکل لیکن ظاہر چند بندے جو بچیں گے وہی بچیں گے۔ نہیں، اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، بس یہ آپ چاہے لکھ لیں۔ یہ ایسی بات، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے نا، یہ ہمارے ذہنوں میں جو خاص طور پر قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا جواب ہے؟ امپاسبل، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے ڈیفیکلٹ اور ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ۔ یہاں پہ آپ ایک سیکنڈ میں یہ کمپلیٹ کر لوں، ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ، یہ بھی لکھیں۔ ڈیفینیٹ کا مطلب یہ ہے کہ حتمی طور پہ مشکل ہے، کوئی نہیں کہہ رہا آسان ہے۔ اچھا، میں بس یہ آیت وہ کوٹ کر دوں اس کے ساتھ۔ اچھا دیکھیے، اب جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، الحمدللہ آپ لوگوں نے جو جواب دیا ہے، یہی جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے سوالات کا ہی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر ہے 76۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ ضعیف ورڈ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے نا الف با تا، تو جب یہ آتا تھا تو ایک بوڑھے سے صاحب بنے ہوتے تھے اور کیا لکھا ہوتا تھا؟ ضعیف، ہے نا؟ کمزور، اور ایسا کمزور جو کہ بوڑھا کمزور، ٹھیک ہے؟ ویک تو ہے مگر ضعیف بوڑھے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی، میں آپ کو بتاؤں، کوئی یہاں بچی بہت دبلی سی ہے فرض کر لیں، ہم اسے کیا کہیں گے؟ کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی ینگ ایج کی وجہ سے اس کی انرجی لیول زیادہ ہوگا، صحیح ہے؟ ایک عورت ہے یہاں پر 80 سال کی، ایک یعنی کہیں بھی ایک عورت ہے 80 سال کی اور وہ بھی دبلی پتلی کمزور ہے، اس کا انرجی لیول کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا چلتے چلتے گرے گی۔ لیکن ایک جو بچی کے دیکھنے میں کمزوری لگے گی نا، وہ اندر سے نہیں ہوگی، اندر سے وہ فٹ ہوگی، جس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ ایک ایج کا تقاضا ہے، آپ کو پتا ہے بیماریاں نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ضعیف جو ہے وہ ایسے کمزور انسان کو کہتے ہیں جو بوڑھا بھی ہو، اتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، یعنی آپ سمجھ لیجئے اتنی کمزور چالیں ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کس سے ڈر رہے ہو؟ کس سے ڈر کے تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو یا میری پیروی اختیار نہیں کر رہے ہو؟ اس کی تو چالیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی ان ریئلٹی، کہ تم لوگ مت پریشان ہو، یعنی اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی چالیں تو بہت ہی کمزور ہیں۔ تو تم اس غلط فہمی سے نکلو اور اس ڈپریشن سے باہر آؤ، کیونکہ جب یہ قصہ سامنے آتا ہے تو پھر کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں، یا جنہوں نے آدھا پونا قصہ یہ سنا ہوا ہوتا ہے، تفسیر نہیں سنی ہوتی، تو وہ دل میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کی جو ٹیکٹکس ہیں شیطان کی اور اس کا جو بہکاوا ہے، اور اس نے جو اللہ تعالیٰ کو جب چیلنج ہی دے دیا تو اب تو بس ہم ختم، ہماری تو تقدیر میں ہی چیلنج لکھ دیا گیا، اب ہمیں کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کے جال میں پھنس کے ہی رہیں گے۔ اور اگر ہم پھنس رہے ہیں تو دس از بٹ نیچرل۔ جیسے آپ بعض دفعہ بچوں کو دیکھیں، یا میں بڑے لوگوں کی بھی عمر میں بات کر رہی ہوں، آپ ان سے کہیں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کیا کہیں گے؟ شیطان نے سلا دیا، ہاں شیطان نے کرنے نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے فلاں جو ہے وہ چیریٹی، آپ کہیں باہر گئے تھے، آپ نے صدقہ دے دیا تھا، بچے سے کہا صدقہ دے، مجھے تو شیطان نے بھلا دیا۔ حالانکہ چلیں ٹھیک ہے، کہہ دیا، ہوتا ہے، نیکی کرنے نہیں دیتا نا، بات ایک طرح سے صحیح ہے، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں، اگر ہم ہر چیز کا بلیم اس کے اوپر ڈال دیں گے نا تو ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔
کیونکہ ایسا یہ ہمارا نا، ابھی ہم آگے، میں اس وقت زیادہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہاں تھوڑی سی میں نے ابھی آپ کو ایک دے دیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چکھا دیا ہے اس آیت کے حوالے سے، ورنہ آگے بات کریں گے کہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا ہمارے اوپر ایسا زور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. تو آپ بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں اور خود بھی اس نیگیٹو جملے سے نکلیں، شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے یہ کر دیا. کیونکہ پھر کیا ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا اطمینان سے بیٹھ جائیں گے یہ سوچ کے کہ شیطان تو ہر چیز میں مجھے بہکاتا ہے، بہکا سکتا ہے اور میرا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ میری اس مسئلے کو جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا ہے. تو آپ بتائیے کب ہم پھر کیا پروڈکٹیو کام کریں گے؟ ہم اس سے لڑیں گے کب؟ ٹھیک ہے شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے، لیکن اسی لیے تو آپ کو لڑنا ہے اس سے. آگے ہم دیکھیں گے نا شیطان کی بھی ایک فوج ہے، تو اس فوج کے ساتھ ہم جب تک لڑائی نہیں کریں گے یا جب تک ہم اپنے نفس کو مضبوط نہیں بنائیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو ہم اس کے کسی بھی چال کو جو ہے نا وہ ہم ناکام نہیں کر سکتے، پھر واقعی وہ کامیاب ہوگا. تو یہ ایک تو پہلے یہ جملے نکالیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی. چلیں آج اتنا ہی کریں گے. ایک منٹ میں دعا پڑھ دوں. ہاں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 64. تو اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، شیطان کو نے جو ایک چیلنج دیا تھا کہ اے اللہ اب میں تیری جتنی بھی بنی آدم جو ہے اور آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے اس کو میں اپنے قابو میں لوں گا، اور ایک مہلت مانگی تھی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو جس چیز کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانچا لگا لے اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. تو اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. تو ہم نے جو ہے مال اور اولاد تک کا کانسیپٹ جو تھا وہ کر لیا تھا. اب آگے ہم کچھ احادیث دیکھیں گے شیطان کے حوالے سے کہ کس طرح وہ بہکاتا ہے اور کس طرح وہ مال میں اولاد میں شریک ہوتا ہے. کچھ وہ احادیث کو اب ہمیں دیکھنا رہ گیا ہے، اور دوسرے یہ جو وعدے ہم سے جھوٹے کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ اس کے جتنے وعدے ہیں تمہارے ساتھ وہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی اگر تم اس کے اوپر بلیو کرو گے تو تمہارے سوائے ناکامی اور حسرتوں کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. تو دو اینگل ابھی ہم مزید اس آیت کے رہ گئے، آلدو الحمدللہ ہم نے اس کو اتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو اب اس حوالے سے کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں اور کچھ ساتھ ساتھ میں آپ کو وعدوں کے حوالے سے جب آئے گا آگے تھوڑا ٹاپک تو اس کو پھر میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ مثال کے طور پہ کیا کیا وعدے وہ ہم سے کرتا ہے. اب یہاں پہ کچھ احادیث ہم دیکھنا یا شروع کرتے ہیں جو ہماری تھوڑی رہ گئی تھی. اس میں ایک حدیث جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. تو شیطان اپنے رفیقوں اور دوسرے اس کے تابع داروں سے کہتا ہے، یعنی جو ہم نے یہ تو بات کر لی نا اس کے اسسٹنٹس ہیں، اس کی ایک پوری فوج ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ شیطانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو شیطان اپنے رفیقوں اور تابع داروں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے لیے اب یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ تمہارے لیے اب یہاں پر کوئی کھانا ہے. اور گھر میں گھستے وقت داخل ہوتے وقت اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ واہ بھائی اب تمہارے لیے رہنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا، اور کھانا کھاتے وقت جب اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ رہنے کو ٹھکانہ ہے بلکہ اب تمہارے لیے کھانے کی بھی یہاں پر گنجائش موجود ہے.
تو یہ اس سے ہمیں بسم اللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایک تو کھانے سے پہلے آپ خود اس کا اور بچوں کو اس کا اہتمام بتائیں. دوسری بات, گھر میں داخل ہوتے وقت مثال کے طور پہ آپ خود دروازہ کھول کے جاتی ہیں, لاک کھول کے, جیسے میں یہاں کی بات کر رہی ہوں, یہاں سے جاتی ہیں, کہیں سے جاتی ہیں, خود جب کھولتی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھولیے, اور اگر کوئی اور کھولتا ہے, داخل تو آپ ہو رہی ہیں نا, تو بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوئیے. یہ جو اس حدیث سے ہمیں بہت بڑی وارننگ پتہ چلتی ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بغیر بسم اللہ پڑھے انسان داخل ہو گیا تو آگے ہوگا کیا؟ شیطان نے جیسے کہا نا کہ اس کو ٹھکانہ مل گیا, تو وہ ساتھ آپ کے داخل ہو گیا, اور اس کا اثر آپ خود یہ نوٹ کیجئے گا کہ آپ بعض لوگ یا ہم اپنے کو ہی لے سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جب ہم اسی کیئرلیسنس میں خیال نہیں کرتے بسم اللہ کا, کیونکہ یہ کھانے میں تو پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں نا کھانے کے ٹائم پر, لیکن یہ داخل ہوتے وقت کافی لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے آپ آتے کے ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیں گے, یعنی گھر کے میں آتے ہی, گھر میں داخلے کے ساتھ ہی آپ کو غصہ آئے گا. مثال کے طور پہ آپ کی میڈ ہے, اس کے اوپر آپ نے چیخنا شروع کر دیا. بچے بیٹھے میں اگر کچھ انہوں نے گھر تھوڑا بہت کوئی خاص نہیں اتنا آگے پیچھے کیا ہوا ہے گندا, کہ ان پہ آپ ڈانٹنا شروع کر دیں گے, غصہ آئے گا آپ کو. آپ آ کے آپ کو مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھنی ہے, آپ کو نماز بھلوا دے گا, بیکار کے کاموں میں انوالو کرا دے گا. آپ ایک دم ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں گے, کہیں گے اچھا یہ دیکھوں تو میں کیا آ رہا ہے, چلو یہ پتہ چلا, آپ گھڑی دیکھیں گے نماز کا ٹائم نکل گیا. یہ سب انڈیکیشنز یہی ہیں کہ آپ نے جو ایک اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ اندر داخل ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کو مستقل طریقوں سے آپ کو اذیتیں دے رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ میں آپ کا نقصان بھی اس طریقے سے کروا رہا ہے. یا یہ ہے کہ آپ کو گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی امپورٹنٹ کام جو پہلے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بھلا کے, مثال کے طور پہ آپ کو داخل ہو کے ابھی کچھ بچوں کو کھانا دینا تھا یا آپ کو کھانے پکانے کا انتظام کرنا تھا, سب بھول کے آپ لیٹ کے سو گئے, نہ نماز پڑھی, نہ کھانے کا انتظام کیا, نہ سب کیئرلیس بالکل آپ کو کروا دیا کہ آپ کے دل میں کیا خیال ہے کہ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں, دیکھو میں نے کیا کیا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ڈال دی کہ تمہیں کیا قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا, یہ تو تمہارا نقصان ہو گیا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں, اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمارا روٹین ہے, ہم سو گئے, ہم نے غلطی کر لی. غلطی یہاں نہیں ہوئی ہے, سونے میں غلطی کوئی نہیں تھی, شروع سے غلطی ہوئی ہے, یعنی جب ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے وہ آپ کا سونا پروڈکٹیو بھی ہو جاتا, اگر آپ ہم بسم اللہ پڑھتے تو ہو سکتا تھا آپ سو بھی جاتی, آپ نماز بھی پڑھ لیتی, یعنی مثال کے طور پہ پہلے نماز بھی پڑھ لیتی, تھوڑا سا ٹائم سونے کو بھی مل جاتا. جیسے آج کل 5:30 آپ یہاں سے آف ہوتے ہیں, تو اتنا ٹائم ہوتا ہے جو قلولہ کہلاتا ہے, وہ آپ کر سکتی ہیں 10 سے 15 منٹ. تو یہ چیز جو ہے نا, جو پازیٹیو چیز ہے نا ان کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیتا ہے, لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. پھر ہم دیکھتے ہیں مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھائے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے, جب پیے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پیے, اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا. یہ بھی بہت اہم بات ہے. یہ خاص طور پہ جو لیفٹ ہینڈ کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں, کیونکہ بڑی سخت حدیث ہے اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے نصیحت کی تھی ایک آدمی کو, اور جب وہ نہ مانا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ نہ اٹھا سکا. تو یہی والی بات ہے کہ آپ کوشش ضرور کریں بچوں کے ساتھ. یہ نارمل نہیں ہے بچوں کا لیفٹی ہونا, اور ہمیں ان کو یہ دلاسا دینا, یا ایک سائیکالوجسٹ کو اگر آپ دکھائیں تو وہ کہے گا کہ کوئی ایشو نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں تو ویسی کوئی پرابلم نہیں ہے نا, کہ سیدھے اور الٹے ہاتھ میں کیا طہارت کے کیا مسائل ہیں, ان کو تو کوئی یہ ایشوز ہے نہیں. تو اس میں ہمیں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے, پانی کو اٹھاتے وقت, چیزوں کو اٹھاتے وقت ہم الٹے ہاتھ کا استعمال نہ کریں ان چیزوں میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو, اس سے تم شیطان پر قابو پالو گے. اسے ابو یعلا نے روایت کیا. یعنی اگر اب میں ایک حدیث آپ سے یوں کہوں کہ آپ کو میں نے کافی چیزیں بتائیں کہ شیطان ایسے حملہ کر رہا ہے, ایسے کر, ابھی آگے بھی ہم دیکھیں گے کر رہا ہے, تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہے. تو ایک تو بسم اللہ ہمارے سامنے آیا. سیکنڈ بات یہ آئی ہے کہ اپنی زبان سے انسان اچھے کلمات نکالے. اچھے کلمات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذکر اور قرآن اور احادیث تو ہیں ہی ہیں, اس کے علاوہ بھی یہ جو بات ہوتی ہے نا گندی فحش بات یا گالی نکالنا یا کوئی گندی لینگویج استعمال کرنا. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں, میں نے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو, اور لوگ میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں مردوں کی بات نہیں کر رہی,
ان کو تو خیر بہت ضرورت ہے گالیوں کے حوالے سے اپنے کو قابو پانے کی، لیکن عورتوں میں میں نے اچھی عورتوں میں یعنی دین کی سمجھ والی عورتوں میں یار کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے یہ ان الفاظ کا استعمال، کیونکہ ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے والے جو ایک عورت یا مرد جو بھی ہوتا ہے اس کی جو زبان پہ اگر اس کو ابھی تک اپنے اوپر قابو نہیں ہوا ہے تو آپ سمجھیں وہ قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوا. نماز اگر ہماری زبان جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوئی ہے ہماری نماز کی طرح، جیسے ہم نماز میں پاکیزہ کلمات نکالتے ہیں نا، تو ویسی ہماری زبان سے بھی پاکیزہ کلمات نکلے. تو کبھی بھی نا یار کا استعمال یا قسم سے بیکار کے آپ کو پتا ہے یہ بھی لفظ قسم ہے نا، یہ بھی منع ہے. قسم سے، پرومس بائی گاڈ، یہ جو جملے ہیں نا، یہ میں آپ کو کچھ جملوں میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی بہت حرام کے جملے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے یہ جملے. یہ سمجھیں کہ آپ یہ چیزیں نا بیکار کے، اب یہ کیا جملہ ہے کہنے کا پرومس بائی گاڈ. آپ یہ دیکھیں نا بلا وجہ کا ایک قسم اٹھانا اللہ کی بات بے بات، ویسی قسم اٹھانا جو ہے اس کی اجازت نہیں، اور کہاں کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی قسمیں اٹھا لینا. تو یہ چیزیں اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ایک اور قابو پانے والی چیز ہے وہ ہے سجدہ کرنا. اس میں بھی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور شیطان سجدہ اور انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا. ابن آدم نے سجدے کے حکم کو مانا اور جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرا لیا. اس سے مسلم نے روایت کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار یہ ٹھہرا رہا ہے. یعنی بات سمجھ آئی نا کہ اس نے تو سجدہ جب ابن آدم نے کیا، یعنی آدم علیہ السلام نے جب سجدہ کو کیا گیا تو اس سے کیا ہوا کہ انسان جو تھے انہوں نے جب یعنی آپ سمجھیے کہ اس دنیا میں آج ہم انہی کی اولاد ہے نا آدم علیہ السلام کی، تو ہم سجدہ تو ابھی نہیں کر رہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے سجدہ یعنی اس طرح ہم کر رہے ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے تو سجدہ ہمیں نہیں کروایا گیا نا، یعنی ہم انسان ان کی اولاد سے بنے. مراد یہاں پہ کہنے کی کیا ہے کہ آج جو ہم اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں نماز کا، اس کے علاوہ بھی ایک سجدہ ہم کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کا سجدہ. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جنت اس کو مل جائے گی انسان کو، اور مجھے یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تو جہنم کا مستحق ہو گیا. تو یعنی یہ ریئلائزیشن یہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نہ صرف یہ کہ سجدہ یعنی ایک آپ سمجھیے نماز کا بھی سجدہ، قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ آیت سجدہ آتی ہے وہ والا سجدہ. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعائیں کرنا سجدے میں، اور ایک اور سجدہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ کی اطاعت کا سجدہ. تو یہ جتنے سجدے ہیں یہ آپ کو شیطان کے شر سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے. اچھا آگے جو ہے نا، اب آگے بھی میں کہیں آپ کو یعنی اس کے شیطان سے بچنے کی ٹپس دے رہی ہوں، احادیث کے ذریعے سے دیتی جاؤں گی، اور کہیں ہم اس کی احادیث کے ذریعے سے اس کی چالوں کو بھی دیکھتے جائیں گے. مکس یہ تمام چیزیں آگے آئیں گی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غسل خانے میں یا واش روم جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہمیں بتائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے، یعنی دونوں جینڈرز کی بات ہے. تو اب ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کن کن شکلوں میں، وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہے، جن کی شکل میں بھی ہے، اور اس کی اپنی بھی شیطان کی اپنی فوج بھی ہے. تو یہ بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ گندی اور ناپاک جگہوں کے اوپر رہتا ہے. جن کی شکل آپ چاہے شکل کچھ بھی آپ سمجھ لیں، جن کی شکل چلیں آپ سمجھ لیں، یعنی کیا کیا جگہیں وہ ہو سکتی ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہو گئے بازاروں میں، ویران جگہوں کے اوپر، اور چٹیل میدانوں میں. چٹیل میدان یہ ہوتے ہیں کہ جیسے بہت ہی صحرا ٹائپ نہیں ہوتا کہ بہت دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو، بس آپ چلتے چلے جائیں نا، خالی ایریا کوئی بھی خالی ایریا ہو. تبھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسی جگہوں پہ ان یوزول لوگوں کو باتیں پتہ لگتی ہیں نا، تو وہ ڈر جاتے ہیں بعض دفعہ. اچھا پھر اسی طرح قبرستان میں، تو یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں پر
شیطان جو ہے وہ اس کا رہنا ہو سکتا ہے، اور شکل وہ کوئی دھار سکتا ہے. میں اس لیے شیطان کا نام لے رہی ہوں. میں نے اب اتنے سے لیکچر میں آپ کو 2-3 دفعہ کلیئر کر دیا کہ شکل اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک بازار کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے وہاں کیا معاملہ ہے. ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گویا سطر ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اسے تاکتے ہیں اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ غیر ضروری طور پہ باہر نکلتی ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورت کا ضرورت کے تحت نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جائز ہے. اور ضروریات میں ہم یہ آیت کر چکے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ضروریات کے اندر نا، بہت ساری چیزیں جن کی اجازت ہے، بلکہ ابھی سورہ احزاب میں آئے گی یہ آیت، تو ہم اس کو اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتا چکی ہوں لیکچرز کے دوران میں. تو مگر اگر جب وہ غیر ضروری طور پہ نکلتی ہے نا، یا بری نیت کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ نکلتی ہے، یا یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا فن اور فرولک کے طور پہ نکلتی ہے، یا اللہ نہ کرے کہ دل میں کوئی غلط نیت کے ساتھ، جس کو کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا پری میرٹل افیئرز ہوتے ہیں، یا کوئی بری نیت یا زنا یا اس طرح کی غلط اپنی انٹینشن کے ساتھ جب عورت نکلتی ہے تو اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سائے میں نہیں رہتی. پھر ایک عورت اگر گھر سے نکل کے قرآن پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اس کے لیے یہ آیت نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ کہیں آپ اس کو ایکسٹریم پر لے جائیں. یا ایک کوئی بچی اسکول یا کالج پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، ایک اچھی دنیاوی تعلیم مطلب ایک پازیٹیو علم ہے وہ حاصل کرنے جا رہی ہے، یا آپ تراویح کے لیے پڑھنے کے لیے نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کی گروسری کی امپورٹنٹ شاپنگ ہے جو آپ کو گھر کے لیے چلانے کے لیے کرنی ہے، تو ان تمام چیزوں میں، یا کوئی ڈاکٹر ہیں یا کوئی میڈیسن پڑھ رہی ہیں بچیاں، یا یہ کہ کوئی میڈیکل کے یونی میں جا رہا ہے یا آگے پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، اسکول میں ٹیچرز ہیں، یہ سب ان کے لیے نہیں یہ بات ہو رہی. ٹھیک ہے، غلط انٹینشن کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر آپ بازار جا رہے ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ جیسے آپ اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے جو سفر کی دعاؤں کا کارڈ اگر آپ نے لیا ہوگا، اس کو بنانے کا ایک مقصد یہی تھا کہ اس کے آخری میں اگر آپ نوٹ کیجئے تو بازار میں داخل ہونے کی دعا اسی لیے لکھ دی گئی ہے، اور خریداری کی بھی بہترین یعنی سودے کی بھی دعا لکھ دی گئی ہے، کیونکہ ہمارا جانا نا ایک عورت کا بامقصد ہونا چاہیے کہ اگر وہ گروسری یا کپڑوں کے لیے جا رہی ہے تو وہ ایک سودا کرنے جا رہی ہے نا، تو اس کو بہترین وہ سودا ملے. اور دوسری بات اس میں ایک طرح سے وہ شہادت کا ایک طرح کلمہ ہے جو وہ اس میں دعا بتائی گئی ہے، تو آپ لوگ وہ کارڈ لے لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں لیا. تو جب بھی اگر آپ کو یاد نہیں تو جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں آپ وہ پڑھ لیا کریں وہ دعا. اس کے علاوہ یہ کہ شیطان کو اور بھگانے کی اور کیا کہی جاتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے جتنی دیر اذان ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو ابھی ہم نے اوپر جو ویرانوں اور کچرے کے ڈھیر اور ان تمام کا ذکر ہم نے جنوں کے حوالے سے کیا تھا کہ جو کہ جنوں میں سے شیطان ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلکہ آپ مجھے بتائیے کیا انسانوں کے روپ میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ شور ہیں آپ لوگ؟ شور ہیں؟ دو ان کے سینگ نہیں نکلے ہوئے ہوتے؟ بڑے بڑے دانت ان کے؟ اچھا، بالکل. جو بھی آپ کو غلط جگہ پہ یا غلط مقام پہ یا غلط گائیڈ لائن آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کیا ان کو سمجھیے کہ یہ شیطان نما دوست ہیں تو وہ دوست وہ بن کے آپ کے پاس دوست آتے ہیں. ایک اور بات انڈیکیشن کیا ہے، ہر وہ شخص جو ہے انسان، کوئی خوبصورت آپ کی فرینڈ ہے، کوئی شکل بھی بہت اچھی سب ہے، اس کی شکل میں کوئی آپ کو شیطانی نہیں نظر آئے گی، ضروری نہیں ہے، بہت انوسنٹ شکل بھی ہو سکتی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھیے کیسی معصوم شکلیں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کی کیا بولوں، بس ان کے کام آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہیں آپ، ان کی ماڈلنگ دیکھیے کیا انہوں نے ولگر کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یا جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتی ہیں بعض دفعہ کتنا ان کے چہرے پہ، یعنی ویسے آپ دیکھیں تو بہرحال معصوم وہ الگ چیز ہے کہ برے کام کر کے انسان کے چہرے پر ایک چیز آ جاتی ہے جس کو سختی کہتے ہیں نا، لیکن بہرحال بعض دفعہ معصوم شکلیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کہ اس سے ہم اندازہ شکلوں سے نہیں لگا سکتے، حال حلیے سے نہیں لگا سکتے، فزیک سے نہیں کہ کوئی بہت موٹی سی عورت ہے یا موٹا سا مرد ہے، یہ نہیں، یا یہ کوئی بدہیبت جس کو ورڈ ہم کہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ اس کا انڈیکیشن یہ ہوگا کہ جو آپ کو نماز پڑھنے کے بارے میں برائی بتائے، یعنی کوئی بچوں کو جیسے ان کے فرینڈز مس گائیڈ کرتے ہیں،
یا قرآن آپ کو پڑھنے کے لیے بلا وجہ مس گائڈ کرے کہ کیا ضرورت ہے اپنا وقت ضائع کرنے کی. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹیمپرری بھی کوئی شیطانی رویہ اختیار کر سکتا ہے اور کوئی پرماننٹلی بھی کر سکتا ہے, لیکن بہرحال انسانوں میں یہ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی تھی نا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. تو اسی سے آپ سمجھ جائیے نا کہ انسانوں کے اندر جب ہر ایک کے اندر شیطان کی کوئی نہ کوئی خصلت موجود ہے تو کوئی انسان ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ وہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیے کہ یہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اور مختلف قسم کے جو بلاگرز ہیں بلاگ بنے ان میں جو اینٹی اسلام جو پروپیگیشن ہو رہا ہے تو کہنے کو تو وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں نا, لیکن آپ کو کوئی لگتا ہے کہ وہ جو یہ کام کوئی مسلمان یعنی حوالے سے کر سکتا ہے؟ یہ ایک شیطانی کام ہے. جو بھی جیسا آپ کو پتا ہے کہ سلمان رشدی نے ایک زمانے میں کیا, تسلیمہ نسرین نے ایک زمانے میں کیا, آج بھی ان کا نام جب بھی یہ ذکر کیا جائے گا ان کا نام آئے گا اس طرح کی منفی چیزوں میں. تو بالکل اسی طریقے سے آج بھی جو بھی کوئی بلاگ بنا کر اور اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے یا ہمارے اسلامی دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے اوپر کوشچن اٹھاتا ہے تو یہ سب شیطانی رویے ہیں اور شیطانی کام ہے. بظاہر آپ شکلیں دیکھیں اور نام دیکھیں مسلمانوں کے ہے نا, آپ لوگوں کو سب پتا ہے نا جو ریسنٹلی بلاگرز کا ہو رہا ہے اور اب جو بہت اسٹرکٹ ایکشن اس کے اوپر الحمدللہ لے رہے ہیں جب سے ان کے جو ہیں چیف جسٹس انہوں نے جو جب سے اس کے اوپر بات کی ہے. تو یہ جو ہے ہمیں اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ جو ہے نا ہم کیونکہ مسلمان نام ہے اور کیونکہ مسلمان ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہمارا بھائی ہماری بہن نہیں ہو سکتا جو اللہ سے ہمیں دور کرے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائے. پھر ایک اور بات آپ یہ دیکھیں ان کے حوالے سے کہ خواب میں بھی شیطان آ سکتا ہے. یہ بھی ایک بات ایسی ہے کہ آپ کو جب سورہ یوسف ہم نے کی تھی تو میں نے آپ کو 3 ٹائپس کے خواب بھی بتائے تھے, ان میں سے میں نے آپ کو ایک شیطانی خواب کی بھی قسم بتائی تھی. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب میں شیطان کوئی بہت نائٹ میئرز ڈرونے قسم کے خواب بھی دکھا سکتا ہے. اس کے علاوہ فحش یا گندے قسم کے ڈرٹی قسم کے خواب بھی دکھا سکتا ہے. تو خواب میں اگر انسان ڈر جائے تو اس کی ہمیں الحمدللہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ڈرونا خواب دے کر ڈر جائے تو یوں دعا کیا کرے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کلمات کے ذریعے سے, خود اس کے غضب سے, عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے, شیطان کے وسوسوں سے اور ان کے اثرات سے, اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں. تو بہترین یہ دعا ہے. اور آپ کو جو میں نے بتایا تھا شیطان کے مکر و فریب اس کے پیچھے یہ دعائیں دی گئی ہیں اس میں خواب وغیرہ میں ڈرنے کی صورت میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, کن بندے کا جو یہ دعا پڑھ لے, یعنی پھر ان کو جو ہے نا ان کے جو بھی شر ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا اس دعا کے پڑھنے سے. اچھا, اب یہاں پہ ساتھ میں نا ہم کچھ اب اس کی ٹیکٹکس بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ اور اس کا کیا یعنی رول کیا ہے, یہ کیا کیا اور کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوابوں میں آ کے بھی یہ ورغلا بھی سکتا ہے, بہکا بھی سکتا ہے اور شریعت کے خلاف عجیب عجیب باتیں بھی کروا سکتا ہے. جیسے بعض دفعہ کوئی کسی انسان کو دکھا دے اور کہے کہ فلاں کام آپ کر لیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے, ایک زمانے میں بہت پرانی یہ بات ہے کہ کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں, تو اس شخص نے اپنے بیٹے کا گلا کاٹ کے اس کو ذبح کر دیا. تو اب آج جو ہے آج کے دور میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح کا خواب جو ہے وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر گزرے. تو اس طرح یہ کون بہکانے والا ہے؟ یہ شیطان ہے اس طرح کی چیزوں میں بہکانے کے لیے. پھر ایک دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے نماز کے دوران میں شیطان آیا اور آگ کا شعلہ لے کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اس کو ہٹا دیا. مطلب اتنی اس طرح کی یہ چیزیں کر سکتا ہے
یہ صرف آپ کو میں مقصود ہے یہ بتانا کہ اتنا زیادہ یہ ہماری زندگی میں انوالوڈ ہے، کتنا زیادہ اسے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. آپ یہ سوچیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جسارت کی کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن آپ یہاں خاص بات دیکھیے کہ وہ شعلہ لایا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا، دور کر دیا اس کو. پھر ایک اور حدیث ہم بڑی امپورٹنٹ دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، آ کر گدی پر 3 گرا لگاتا ہے، ہر گدی پر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے. جب کوئی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرا کھل جاتی ہے، اور جب مکمل نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام گریں کھل جاتی ہیں، اور وہ شخص حشاش بشاش ہو کر اپنی صبح کرتا ہے، ورنہ وہ سستی کے ساتھ پڑا سویا رہتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سوچیں کہ گریں کیا ہوتی ہیں، نوٹس، اور یعنی اتنا زیادہ اس کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے. تو الحمدللہ اگر جو کوئی صبح اٹھ کر، اور بہت سارے لوگ، بہت بڑی تعداد ہے جو فجر میں الحمدللہ اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، تو الحمدللہ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسا اس کا زور نہیں ہے. حالانکہ حدیث پڑھ کے ڈر، خوف تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز کیا ہے، یہ بالکل فائٹ بیک. اور دوسری بات ایک تھوڑا سا دل میں یہ بات آتی نا کہ یہ ہے کیا چیز نا، کہ مطلب ہمارے خون میں بھی دوڑ رہا ہے اور گریں بھی لگا کے رات کو بیٹھ گیا، مطلب ایک فیلنگ عجیب سی آتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ الحمدللہ سب نماز پڑھ ہی رہے ہیں فجر کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے، یا آپ اس کو پیچھے لے جانے میں، یا اس سے جان چھڑانے میں الحمدللہ آپ کامیاب ہیں. بہت سارے لیولز پہ آپ کامیاب ہیں، اللہ کا احسان ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو فجر کے وقت ہے کہ بے موقع سو جانا، نماز ادا نہ کرنا، یا کثرت کے ساتھ سونا، نمازوں کو قضا کرتے جانا، یہ بھی تمام شیطانی عمل ہے جو کہ انسان کے دل میں، جیسے ہم نے کسل میں یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا اس کے ٹاپک میں تذکیہ کے، کہ انسان کو بار بار یہ خیال دل میں ڈالنا کہ تم بہت تھک گئے ہو. تو یہ تھکنے والی جو بات ہے نا، یہ سب بھی شیطانی چیزیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان کو شیطانوں سے پناہ چاہیے، یعنی گھر میں جھگڑے وغیرہ بہت ہوتے ہیں اور ہسبینڈ وائف کے ہوتے ہیں، یا گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو گھر میں کوئی اپنے ہی گھر میں کوئی اثر محسوس ہوتا ہے کسی قسم کا، یعنی اثر سے مراد یہ کوئی جنوں کی کوئی قوت نظر آتی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ان یوزول فیلنگس آتی ہیں، یا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں کہیں سے تعویذیں نکل آتی ہیں، یا کوئی سوئیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ جادو کا انڈیکیشن ہوتا ہے نا، روئی وغیرہ میں کہیں سے سوئیاں نکلتی ہیں. تو اس طرح کی تمام چیزیں، یا کہیں کسی کو کوئی بلڈ کا کوئی ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ملتا ہے، اس طرح کی چیزیں نا، یعنی کلاٹ کی طرح بلڈ گرا ہوا. تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا بہترین جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حل بتایا ہے وہ ہے سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا. تو کسی بھی ان میں سے کوئی چیز کا بھی کوئی شائبہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو گھبراہٹ ہی ہوتی ہے، سمپل. آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کو گھبراہٹ ہے، تو یہ نارمل نہیں ہے نا. گھر تو ایسا مقام ہے کہ آپ کو وہاں چین ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے. تو یہ الارمنگ ہے، گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے آپ کو گھر میں؟ تو اگر بلا وجہ کا کوئی ریزن نہیں، سب کچھ جیسے کہتے ہیں آل از ویل، کوئی بیمار نہیں، کچھ آپ خود بھی بیمار نہیں ہے. یا ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ بعض دفعہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے سر میں درد ہو رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جب اپنے ٹیسٹ کراتا ہے سب کلیئر آتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، ہر چیز ڈاکٹر کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن خود انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے وہ. تو ان تمام صورتوں میں اس کا علاج ہے سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا. اس میں اگر کوئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے تقریباً یہ کافی سارے 2.5 پارے پر مشتمل ہے، تو اس میں اگر آپ کوئی نہ پڑھ سکے اتنی بڑی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں اور اس کو جتنا روز کسی دن زیادہ ٹائم ہے زیادہ پڑھ لیں، جس دن کم ٹائم ہے کم پڑھ لیں، اور اس کو کمپلیٹ کر لیں. ایک اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ البقرہ کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ گھر میں لگائیں، اور مگر یہ ضرور ہے کہ اس کو سننے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ بس لگی ہوئی ہے اور آپ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا،
اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا. احادیث میں آتا ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے رات بھر کے لیے. اس کے علاوہ معوذتین کا پڑھنا، یہ تو خاص طور پہ جادو کے علاج کے لیے اکثیر ہے، بہترین ہے یہ معوذتین، جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس تینوں صورتیں اپنے ہاتھ کے اوپر، جو دم کا ورڈ آتا ہے نا، تو دم کوئی چیز نہیں ہے. آپ اگر اس کو، ہم ایکچولی اس کو اردو میں دم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، مگر آپ سے پڑھنے کے بعد پھونک مارتے تھے اپنے ہاتھ پہ، اور انہی ہاتھوں کو لے کے اپنے پورے جسم، ہاتھوں سے لے کے پیروں، پوری ٹوز تک پیروں کے، اور جہاں تک بھی پیچھے ہاتھ جا رہا ہے اس کو آپ پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ ہے رات کو ان کی جو ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا. اچھا، اب ہم یہاں پر اتنا تک ہم نے جیسے مثال کے طور پہ جو چیزیں کی ہیں، اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک اور جو پروٹیکشن دیکھنے کے بعد پھر ہم وعدوں پر آئیں گے کہ شیطان کو جو ایک ہماری زندگی میں جو ایک صورت ہے نا اس کی داخل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو بچے جب ہمارے ہوتے ہیں نا 15 سال کے ہو گئے اور 16 سال کے، ہم تب اس وقت فکر شروع کرتے ہیں. مثال میں دے رہی ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ اٹ ول بی ٹو لیٹ اگر آپ اتنی دیر سے سوچیں گے، یا اگر آپ کہیں 4 سال کے ہو گئے تب بھی بہت دیر ہے. کس وقت سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، سنت میں یہ آتی ہے کہ جب بیوی سے پہلی دفعہ، یعنی جس کو آپ ویڈنگ نائٹ کہتے ہیں، یا جو بھی پہلی دفعہ بیوی کے ساتھ جو ایک فزیکل ریلیشن شپ ہم بستری قائم کرنے کا موقع ہے، تو اس وقت کی یہ دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا. ابو داؤد و مشکات کی میں یہ حدیث آتی ہے اس دعا کی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ آپ دور رکھیے ہم کو شیطان سے، اور دور رکھیے شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہمیں عطا فرمائیں. یعنی کیا عطا فرمائیں؟ اولاد. یعنی آپ بریکٹ میں اولاد لکھ سکتے ہیں، جو اولاد آپ ہمیں عطا فرمائیں. تو اس وقت سے اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کی ضرورت ہے، اس وقت سے. تو بات یہی ہے کہ کسی نے قرآن پڑھا ہوگا یا کسی کے اندر تقویٰ ہوگا تو ایسے موقع پہ ظاہر انسان کو یہ چیز یاد آئے گی. لیکن اس کے بعد جب آپ لیٹر آن آگے کی سٹیجز میں، جب بچہ 6 اور 7 سال کا ہو گیا، جب آپ فکر کریں گے نا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس وقت سے ہی وہ تو قابو میں کر لیتا ہے نا بچے کو. یعنی ابھی بچہ آیا نہیں ہے، اور وہ تو دعا سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنی انٹرفیئرنس کر لیتا ہے شوہر اور بیوی ہی کے معاملے میں. اچھا، یہاں تک ہم نے اس کے سمجھیے کہ ایک طرح سے دیکھا کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کی کیا کیا حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح ہمیں یہ بہکا سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیلنج اس کو دے دیا کہ تمہارے جو جھوٹے وعدے ہیں اس کے ذریعے سے تم میرے بندوں کو پھانس کے دیکھ لو. تم اگر چاہتے ہو تو تم ان کو پھنسا کر ان کو اس کے جال میں ڈال کر دیکھ لو، تم اگر یہ کرنا چاہتے ہو. یعنی مراد کیا ہے کہ تم میرے جو سولے بندے ہیں نا وہ تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے. ہاں، میں ہر ایک کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اگر آپ اس کی تفسیر کریں تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں کچھ تو میرے ہیں بندے جن کو تم بہکا کے دیکھ لو، وہ تمہارے بہکانے میں نہیں آئیں گے جھوٹے وعدوں کے ذریعے سے. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو وعدوں کے حوالے سے دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان تو یہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ اب لوگوں کو فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے، یعنی فریب ہی کے وعدے کرتا ہے. مراد کیا ہے؟ ان میں سے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انسان کو اپنے کم عمل پہ مطمئن کر دیتا ہے کہ تم نماز پڑھتی ہو اور روزہ رکھتی ہو، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے، یا رکھتے ہو بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے قرآن پڑھنے کی، اپنی زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ گناہوں کو مزین، لذیذ، خوبصورت بنا کے، دلکش بنا کے دکھاتا ہے کہ ایک اگر فلم بھی ہے تو آپ آج کل کے دور میں آپ میڈیا کو ہی دیکھ لیجئے کتنا اٹریکٹیو ہے کہ اگر ایک بڑی اسکرین پر ایک کوئی فلم چل رہی ہے تو کوئی دیندار سے دیندار بھی آدمی ہے اور اگر سامنے اسکرین اس کے آ جاتی ہے وہ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ الگ بات ہے بعد میں وہ استغفر اللہ پڑھے یا بعد میں وہ آگے نہ دیکھے، لیکن بہرحال ایک اس نے خوبصورت بنایا ہے.
اگر آپ یعنی عام بات کریں تو موویز میں بہت اٹریکشن ہے. آپ میوزک کی بات کریں، جس کو جو کسی کو انگلش میں انٹرسٹ ہے تو اس کو وہ گانے بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو انڈین گانے پسند ہے تو اس کو وہ بڑا اپنے سنگرز کے لیے اور لوگ سر دھنتے ہیں ان کے گانوں کے اوپر. تو خوبصورت تو واقعی اس نے گناہوں کو بڑا کر کے دکھایا ہے. اچھا پھر آپ ڈریسز دیکھیے، اگر آپ ایک کچھ بھی کہیے، آپ ایک سلیو لیس میں ایک عورت کو دیکھیے، دبلی پتلی اسمارٹ عورت کو، تو بہرحال وہ خوبصورت تو لگتی ہے، اٹریکٹیو تو لگتی ہے. بات تو ماننے والی ہے کہ خوبصورت تو اس نے بنایا ہے. وہ بات الگ ہے کہ یعنی اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، یا ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ گناہ ہے یا کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ابھی ہم. صرف میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو جو آپ کو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے زیادہ تر شیطان کی کار فرمائی ہے. جو چیز بھی آپ کو دیکھ لیجیے، مثال کے طور پہ آپ ماڈلز کو دیکھ لیجیے، کیٹ واکس میں آپ دیکھ لیجیے کتنی خوبصورت ماڈلز لگتی ہیں. ان کے یعنی فگرز اگر دیکھ لیے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے نا کہ باربی ڈالز کے لٹرلی فگرز ہوتے ہیں، لگتا ہے جیسے کسی نے بنائے ہیں. تو ظاہر ہے تو خوبصورتی واقعی. تو یہ مگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو شیطان نے ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر دکھایا ہے اصل میں. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ایک کیٹ واک پہ ایک جو ماڈل چل رہی ہے، امیجنیشن میں آپ لائیے، بہت ہی ولگر ڈریس پہنا ہوا ہے اور بہت لو نیک پہنا ہوا ہے، چھوٹی سی بالکل کپریز پہنی ہوئی ہیں، آدھی بالکل شرٹ پہنی ہوئی ہے چھوٹی، آدھے سے زیادہ جسم اس کا جھلک رہا ہے. اس کے پیچھے جو آگ کے شعلے ہیں نا، اس عورت کے پیچھے آپ سمجھیں وہ کیٹ واک پوری کے پیچھے، پورے آرگنائزیشن کے پیچھے آگ کے شعلے. اس عورت، انڈیویجول عورت جو ایک کسی مرد کو، یا ایون ہم بھی عورتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کتنی اسمارٹ ہے، کتنی اسمارٹ عورت ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یا لڑکی ہے. تو ہمیں بھی جو نظر آ رہا ہے تو حقیقت وہ نہیں ہے، یہ ہمیں شیطان یا خوبصورتی دکھا رہا ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سب کا انجام جو ہے وہ تو آگ کے شعلے ہیں. وہ تو مثال کے طور پہ زقوم کا کھانا ہے، وہ تو پیپ کا پانی ہے، دھوون ہے، یہی سب پینا پڑے گا نا. لیکن وہ دکھا کیا رہا ہے؟ وہ دکھا کچھ اور رہا ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے ہمیں، جس سے ہمیں اٹریکشن محسوس ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی بڑے بڑے دین پہ چلنے والوں کو کمپلیکسز ہونے لگتے ہیں جب وہ اس طرح کی سوسائٹی میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، یا بار بار ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ بھئی ہم ان کے آگے کیا لگ رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے کو بنا لیا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے نہیں بالکل ماسی بن کے ہم بیٹھ گئے ہیں جب سے دین میں آئے. وہ اپنے کو عبایا اور اسکارف اور یہ سب کچھ پہن کے ان کو یہ فیلنگ آنے لگتی ہے. اتنا کمپلیکس پیدا کرتا ہے نا، کیونکہ گندی چیز کو اتنا ظاہر خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک عورت کے اندر بھی فطرت موجود ہے، ایک مرد کے اندر بھی فطرت موجود ہے کہ میں اچھا لگوں، مجھے سب دیکھیں، یہ فطرت ہے نا. اسی کی نفی اسلام کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر جو فطرت ہے کہ تم اچھی لگو تو تم بس اپنے شوہر کے لیے تمہیں اختیار ہے اچھا لگنے کا، اور باقی محرم رشتوں میں ہاں ٹھیک ہے کہ بھئی ایک حدود میں کہ یعنی بہرحال جسم وغیرہ ڈھکا ہوا ہو، لیکن تھوڑا بہت جو اگر زینت کر بھی لی تو کوئی مذاق نہیں. مطلب یہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے قریبی رشتے ہیں جن کے ذریعے تم یعنی ان کے سامنے تم زینت اختیار کر سکتی ہو. اور جو اصل زینت ہے، جو جیسے تم چاہو، جو آپ ایک عورت کو دیکھ کے سوچیں کہ بھئی یہ میں تو مطلب ایک شریف عورت یہ کہے گی نا، میں تو زندگی میں بھی کبھی ایسے نہیں نکل سکتی جیسے یہ اتنی اٹریکٹیو ہو کے نکلی ہوئی، سوائے اپنے بیڈ روم میں، یہی کہے گی نا وہ. یا اگر آپ کو گھر میں یہ فیسلٹی ملی ہے کہ آپ کی ایک الگ فیملی ہے اور آپ کا ایک الگ سیکشن ہے یا پورشن ہے، تو اپنے ہسبینڈ کے علاوہ وہ عورت نہیں نکلے گی. تو یہی تو امتحان ہے ہمارا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے پھر جنت میں ویکیشن رکھی ہے نا. جنت میں ان کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی. جنت میں پوری جنت ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی مرضی کی جگہ ہوگی، جہاں وہ جو چاہے وہ کریں، ان کے دل کی خواہش پوری ہوگی. جو یعنی ان کے اندر کی دبی ہوئی خواہشات ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ جنت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہمارا. تو مراد یہ کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ چیزوں کو وہ بالکل ہی دوسرے رخ سے ہمارے سامنے دکھاتا ہے. کیونکہ اگر یہی چیز فلمیں یا ایکٹریسز کو یا بازاروں میں نکلتی ہوئی عورتوں کو یا لڑکیوں کو جب آپ دیکھیں تو اگر یہ آگ اور یہ تمام چیزوں کو ہم ویژولائز کریں تو شاید ہم یعنی اس وقت سوچیں کہ شکر ہے ہم یہ نہیں کر رہے. ادروائز یہ بات تو ذہن میں نہیں، کم ہی لوگوں کے آتی ہے نا، کم ہی لوگوں کو یہ خیال آتا ہے. کمپلیکس زیادہ فیل کرتے ہیں لوگ. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے عمل نہ بدلنا، یہی تو شیطان نے بھی کہا تھا. شیطان نے قرآن میں اس کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے
وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تو لوگوں سے کہا اس نے کہ یقین جانو میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. آپ کو کہیں سے نظر آتا ہے اس کے کسی عمل سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ کہاں ہے اس کا ڈر؟ زبانی جمع خرچ والی بات ہے. تو یہی والی بات ہے کہ ہم بھی اگر صرف یہ کہتے رہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر بہت رکھتا ہے, اللہ جب توفیق دے گا تو قرآن پڑھ لیں گے, اللہ جب توفیق دے گا تو اپنا جسم ڈھک لیں گے, تو آپ سمجھ لیجیے یہ بھی یہی والی بات ہے, یہ شیطانی ہی رویہ ہے. پھر یہ اس طرح کے وعدے کرنا کہ دین آسان ہے, اور مولویوں نے یا درس وغیرہ میں آپ جب جائیں تو یہ دین کو مشکل بنا کے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ایسے کوئی نہیں پکڑنے والا اپنے بندوں کو, ٹھیک ہے. یہ ایک سوچ دیتا ہے. پھر گناہوں کے نئے نئے ٹارگٹ دیتا ہے, یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ کچھ گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے انوالو ہو جاتے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا, میں نے یہ دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی 4 تم نے کل نیکیاں بھی تو کی تھی نا, تم نے کل صدقہ بھی دیا تھا, قرآن کلاس بھی تم نے اٹینڈ کی تھی, پھر تم نے سر بھی کل ڈھکا ہوا تھا. چلو بھئی آج اگر 3 سے 6 ایک فلم دیکھنے چلے گئے تو کیا کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ جائے گا نا, کوئی جہنم تو نہیں مل جائے گی اس کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ سے بھی دل میں بدگمانی ڈالتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی سختی, اتنا کل 2 دن سے 4 دن سے آپ کی اطاعت میں لگے ہوئے, اب کچھ تو ہمیں بھی ریلیکس ہونے دینا. ایک نئی فلم آئی ہوئی ہے انڈین, سب دیکھ رہے ہیں, اب ذرا سا اگر ہم دیکھنے چلے گئے تو ایسی بھی کیا اللہ تعالیٰ سختی ہمارے ساتھ نا, یہ معاملہ. اور دل میں اپنے کو مطلب ٹیپ کرواتا ہے, تھپکواتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, تم نے پچھلے ہفتے اتنی اطاعت کی ہے, کافی نہیں اللہ کے لیے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ کوئی ہماری مرضی کا تو دین نہیں ہے نا, کہ آج ہم جیسے کہتے ہیں نا پل میں اولیاء پل میں شیطان, یہ سنے ہوئے آپ نے مثل سنی ہوئی ہے نا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے, ٹینڈنسی یہ بہت ہی خطرناک ہے. جو دیکھیں آپ جب دین میں آئیں, کمپلیٹ دین کے اندر داخل ہو جائیں, یہ کبھی اولیاء کبھی شیطان والا معاملہ نا, یہ تو بہت ہی اپنے لیے بھی خطرناک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی کہ اگر یہ لائٹ فلکچویٹ کرے, اور جو ہم لوگ کے گھروں میں کرتی ہیں, ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو جس طرح بجلی آتی ہے, کبھی وولٹیج بہت تیز ہو جاتا ہے, تو جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ میرے روم میں وولٹیج تیز ہو گیا تھا, تو بلب پھٹ کے دور جا کے گرا, اللہ کا شکر ہے کسی کو لگا نہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ کبھی کم وولٹیج کبھی زیادہ, کبھی کچھ, یہ پھر انسان کا بہت بڑا نقصان اینڈ میں ہوتا ہے. جیسے آپ سمجھیں اللہ نہ کرے اگر یہ بلب پھٹ جائے تو کتنے لوگ اس سے انجرڈ ہو سکتے ہیں. بالکل بیلنس رویہ ہونا چاہیے. جو کچھ بھی آپ مستقل مزاجی جو کچھ بھی کریں, جیسے ہمیں دین میں حدیث میں پتہ چلتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہے ایک تھوڑا سی نیکی کرو لیکن اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یو اونلی ینگ ونس یو اونلی لیو ونس, یولو جس کو آج کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے, جتنا اس کو انجوائے کر سکتے ہو اس کو کرو. تو اس میں جو حقیقتاً جو ٹین ایج جو ینگ لوگ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی باقی تو ینگ ایج میں نہیں ہے نا کہ وہ اس بات کو سوچیں, اس سلوگن کو, جو ینگ لوگ ہیں اگر وہ اس سلوگن سے بچے ہوئے تو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہت بڑے شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے ٹریپ سے آپ کو بچایا ہے. ینگ لوگوں کو کہ اگر انہوں نے اس ایج میں اپنے سر کو ڈھک لیا ہے, یا اس ایج میں اللہ کی محبت ان کے دل میں, یا اس ایج میں وہ قرآن کلاس سننے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے اور وہ آتے ہیں, تو آپ یہ اطمینان اپنے دل میں رکھیں. الحمدللہ آگے کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا کے رکھے, لیکن کم سے کم ایک ینگ ایج میں شیطان کے ٹریپ سے بچنا جو ہے وہ میرے حساب سے کوئی معمولی کام نہیں. بہت بہت بڑا ایفرٹ ہے اس کے پیچھے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی دیتا ہے, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. ینگ ایج میں انسان کی جو اپنی خواہشات نفس جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو اتنا زیادہ اللہ کی طرف دل لگانا آسان کام نہیں ہوتا. پھر یہ سوچ دیتا ہے جو وعدے میں آپ کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ آخری عمر میں حج کر کے گناہ بخشوا لینا, تو اس پر بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ جتنی انرجیز ہیں, جتنی کیپیبلٹیز ہیں, جتنی طاقت ہے, سب کچھ دنیا کو دے دی, اور آخری میں جب بچا کچا جو انرجی بچی کچی زندگی, وہ جا کے ویل چیئر پہ الٹا سیدھا حج کر کے دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے, جو بچوں نے بھی آدھی چیزیں کرائیں, آدھی معذرت کر لی, الٹا سیدھا حج کر کے آگے اور یہ نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جس نیت کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں گے وہی نیت کے آپ کو مارکنگ ملے گی, ویسے ہی مارکس آپ کو ملیں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ نیت جب خراب ہوگی آپ کسی کی کہ جان کے جوانی میں حج نہیں کر رہا ہے وہ, تو بعد میں وہ اتنا پروڈکٹیو حج اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ
برائیوں اور گناہوں کے خوبصورت نام دیتا ہے. جیسے ہم ویسٹ میں انلیجیٹیمیٹ ناجائز بچے کو فلاور چائلڈ کہا جاتا ہے وہاں پہ, یا یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں کی بڑی بڑی جو یونیز ہیں جن میں MIT اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اب تو ایک ایک کر کے تقریباً سبھی میں جو پیرنٹس کی شق ہوتی ہے اور فادر کی خاص طور پہ, تو وہاں پہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ فادر کا نام مینشن نہیں کریں, نو پرابلم, نو ایشو. یعنی مراد کیا ہے, ان لیجیٹیمیٹ بچوں کو وہاں پہ ایک نام دے دیا گیا, ان کو ایکسیپٹنس دے دی گئی ہے. یعنی یہ کہ ایک عام بات ہے کہ کوئی بات نہیں, سنگل پیرنٹ کے طور پہ اگر ماں نے پالا اور باپ یعنی مراد یہ لیجیٹیمیٹ ریلیشن میں ایک بچہ پیدا ہوا تو کوئی بات نہیں, اس کا یونی میں ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ کو نام بھی باپ کو دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا انکریجمنٹ کیا ہے, ایک طرح سے ایڈلٹری کو انکریج کرنے والی چیزیں ہیں نا یہ ساری. پھر جیسے آپ لوگوں کو کلبس وغیرہ کے بارے میں پتہ ہی ہے کہ عام طور پہ تمبولا ہوتا ہے, یہ بالکل جوئے کی ایک قسم ہے, نام بہت خوبصورت ہے تمبولا, جب سنو لگتا ہے کوئی بڑا سا انٹرسٹنگ سا کوئی گیم ہے.